الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا محفل میلاد مصطفیٰ خطاب حضرت علامہ استاد محمد عرفان صدیقی صاحب بمقام ڈیرہ گجراں نزد ریلوے لائن مہمان خصوصی انتہائی معروف سماجی سیاسی شخصیت چودھری ناصر قیوم صاحب و دیگر معتبر اور پیارے ساتھی علماء نعت خان جتنے بھی تشریف لائے ہو آپ سب ہی مہمان ہو اور خصوصی مہمان ہو حضرت صاحب نے بڑا سونا خطاب فرمایا ہے اور آپ نے بڑا خوبصورت سماعت کیتا ہے علامہ ابن سیرین فرماندے نے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم علم دیاں کئی اقسام نے جیسا کہ میڈیکل دا علم انجینئرنگ اور میکینیکل میکاٹرونکس اور سول انجینئرنگ بہت سارے شعبے ہر شعبے دا استاد ہی اچھا ہونا چاہیے مگر دین دے بارے ایک خاص تنبیہ ہے کہ یہ نالج جس دا تعلق قرآن و سنت نال ہے ان ھذا العلم دین یہ علم تمہارا دین ہے یہ عام علم نہیں ہے فانظروا حالانکہ علم دا تعلق سماعت نال ہے نبینا آدمی بھی عالم ہو سکتا ہے لیکن فرمایا فانظروا پہلے ویکھو کہ جس بندے کو دین لے رہے ہو وہ دا حلیہ دین دا راڑا ہے ہم کو پینٹ پا کے بھی کھلو جاندے آؤ جی اسی تو دین دسیے کلین شیو بندے آندے آؤ تو دین دسیے تو فن ضرور وچتے وہی فیل ہو گئے
میں کچھ ایسے دین دسن والے بندے بھی ویکھے نے کہ وہ سٹیج تے لگتا ہے کہ فنکار کدے ایدے لے آندا انہیں دین سنانا، یعنی وہ صورت تو فنکار لگتے نے. ٹھیک ہے بیٹا، اس زیادہ نزدیک مت کرو، بہترین ہوا آ رہی، بڑا مزہ آ رہا. وہ صورت تو دیندار لگتے ہی نہیں، حلیے ہی نہیں دینداران. تو پہلا تے ادا ایٹماسفیئر دینی ہونا چاہیے. فنظرو، دیکھو، اور جدو ویکھاں گے تو پہلا ویکھاں گے کہ ایدہ حلیہ کیے، پھر ویکھاں گے کہ ایدی فیلڈ کیے. اس چیز کو بڑے غور نال سماعت کرو. میں خود ڈائبٹیز پیشنٹ ہاں، میں شوگر دا مریض ہاں. ایک دوست ہے میرا، بڑا پیارا ساتھی ہے، عالم دین ہی ہے. اس دی HbA1 سی 11.5 سی. حافظ صاحب بیٹھے نے، انہوں نے پتا ہونا ہے کتنا ہائی لیول. میں انہوں نے ڈائٹ پلان دیتا کہ تسی اس طرح اے چیزاں کھاؤ، اے چیزاں نہ کھاؤ. انہوں نے تے عمل کیتا. 3 مہینے تو بعد انہوں دا جو HbA1 سی وہ 5.5 تے آ گیا. دو میں رپورٹر سامنے نے. تو کیا ہن میرے کو اے اختیار ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں؟ ایک مریض نو میں دسیا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو کیا میں ڈاکٹر بن سکتا؟ یار رزلٹ توڑے سامنے. ایک بندہ میرے کو گھل گیا ہے، وہ صحیح ہو گیا ہے، بندہ موجود ہے، عالم دین ہے، گواہی دے گا، ممبر تے بے کے بھی آکھو تو میں پیش کراں گا. وہ آکھے گا کہ جی بالکل انہاں دسیا ہے، میں عمل کیتا ہے اور میں صحت مند ہاں، دوبارہ چیک کرا لو، میں ٹھیک ہو گیا. اگر اس کے باوجود بھی تسی مہینے اجازت نو دیں دے کہ شاہ جی جیڑی فیلڈ تساں پڑھے ہے تو اڈا وہی حق بندا ہے پڑھاؤ. جیڑی فیلڈ تسی پڑھی نہیں، مہربانی کرو. یہ ایک مریض گلابی بیٹھے ہو تے مارنا جے بندے آنے. یہ جی مہینے اجازت نو دیں دے کہ میں تو اندساں کہ مکان تے سریا کتنا پونا ہے. یہ میں نے اجازت نہیں تسی دیں دے کہ میں دساں سریا کتنا پونا ہے. یہ سیول انجینئر دا کام ہے، تسی او دے مسیطے پہنچا کے من میڈیکل لئی تسی دخل اندازی نہیں کرن دیں دے. یہ جی ڈاکٹر دا کام ہے. توجہ ہے. تو میرا بھی ایک سوال تے بندا ہے نا، جدو تسی مولوی نو دوجی فیلڈ اتھارٹی نہیں ملے تو پھر مستری نو اجازت کی میں دیں دے ہو کہ وہ تو اندین دے سینیٹ تے بیٹھے. انجینئر نو کی میں اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ تو اندین دے سینیٹ. جب مولوی نو اجازت نہیں باؤ ڈاکٹری کرے تو ساکھنے نا جی نا، مولوی دا کام میں وہ فتوہ لکھے، ڈاکٹر دا کام میں وہ نسخہ لکھے. ڈاکٹر نسخہ لکھے، مولوی فتوہ لکھے. تے جے مولوی نسخے لکھن لگ پاؤں تے ڈاکٹر فتوہ لکھن لگ پاؤں تے بیڑا ترسی یا ڈوب سی. بول چھڑو کچھ نہیں دا. تے بھائی صاحب پھر تسی جاگ دے کیوں نہ ہو، اور تسی اس چیز تے غور کیوں نہ کر دے جڑا سائیاں دا پہلا فرمان میں کیتا ہے کہ فَانْظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، کہ تسی ویکھو دین لے کدے کڑو رہے ہو. وہاں جی نہیں، حوالے بڑے دیں دے، وہاں حوالہ بڑا دیں دے. بھائی صاحب تو اڈے ہی چو کتنے بندن جڑے اتنے بیٹھے جڑے حوالہ پرکھ سکتے ہیں، حوالہ لگے ہے یا نہیں، یہ صحیح ہے. کوئی اینی ون کوئی ایک بندہ جو ہوئے بھی وہ تو اڈے ہی چو حوالہ ویکھنا کیسے پیجران دا پیو ہے. حوالہ اللہ دے حوالے ہمیں سن چھڑیا ہے، ایسا سن لیا جی حوالہ. میں بند کر دوں، میں تو مثال دینا.
لیاقت بھائی گواہ نے ایسی آئے محفل کو اتھے کمرے بیٹھے تھے انجے منتی سے بیلی ایک مسئلہ پوچھا با مسئلہ دسیا جائے وہ جی میں مسئلہ ویکھیا وہ ایک بندہ تھی وہ سا کیا سنیاں دی کتاب دی فلانی کتاب دی 14ویں جلد چاہ مسئلہ لی میں موبائل ایدے چاہ دریاتیان سے پھا دیا بھئی یار اور دسو قوم کی دے جائے جس ایک کتاب تفسیر دی لکھی اس 4 جلدہ لکھی اے 14ویں جلدہ حوالہ پہ دیندہ ہے انہیں ڈھوڈے کون تے ساڑھے پائی صاحب بندے ہیں انہاں آکھنا ہے نیٹ سے آخر بیٹھا ہے تے ایڈی وہ مطلب اعتماد نال جھوٹ پہ بولتا ہے کیویں غلط ہو سکتا ہے گل ٹھیک پیا کرتا ہے اور پھر انہاں بندیاں دا ایک مشترکہ جملہ ہے ابھی ساڑھیاں مولویاں آج تک سانو ایک مسئلہ دسے ہی نہیں انہوں مسئلہ ہوئے تے مولوی تینوں دسے یہ مسئلہ ہی نہ ہوئے تے مولوی تینوں کتھوں نواں گھڑ کے دے وہ شرم یا مولوی چندی ہے کیونکہ اس دین بڑھیا ہوں دا رسول اللہ دے کیویں جھوٹ بولے کیونکہ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار جس حضور دی طرف جھوٹ منسوب کیتا وہ پکا جہنمی حضور فرمایا حالانکہ حضور نہیں فرمایا تو بھائیو بڑی احتیاط دی ضرورت ہے دین لینے علامہ علاء الدین کاسانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے بدائع الصنائع اس دی پہلی جلد وچے مسئلہ میں پڑھیا تو بڑا میں حیران ہویا کہ لوگ کیسے کمال دے سن حضرت عمر مسجد جو بیٹھے نے ایک بندہ آیا اس بار گھوڑا بنیا بڑی صاحب ذرا تھلے رویا جائے ادھی محفل نو کونی دیستا جس لئے جناب کھلو جا میں کھلون دی اجازت ہوئی تھلے بینا ویک کے بیٹا پھر تھلے ہو جائے مسئلہ سنو جی انہیں گھوڑا بنیا اندر داخل ہو حضرت عمر فرماندے نے کتھوں آیا ہے اس آکھا جی میں ملک شام تو آیا سمجھ رہا ہے فرمایا کس واسطے آیا ہے اس آکھا جی میں ملک شام تو مدینے سفر کر کے تشہد سیکھن آیا التحیات للہ وسلم میں یہ سیکھن آستے وہ تو سفر تو حضرت عمر روڑ رہا کہ یار تو اتنا لمبا سفر گھوڑے تے بے کے ملک شام تو مدینے آئے ہیں صرف یہ نا کو دین سیکھنا آپ فرماندے میں گمان غالب ہے کہ اللہ پاک تیرے اس عمل تے ارادی ہو کہ تین جنت عطا فرمائے گا کہ تین دین سیکھن دا ایڈا شوق ہون ساڑھے بندے آن دینے بھئی بسترہ بچھیا ہوئے اے سی چلدا پیا ہوئے یا ہیٹر چلدا پیا ہوئے اسی رضائی اتے لئی ہوئے اتھے موبائل تی دین لے لے یہی وجہ ہے انہاں کو خالص دین سی کیونکہ انہاں طلب اور تڑپ سی ساڑھے کو خالص دین اس تو نہیں ہون آ رہا کہ طلب اور تڑپ ختم ہو گئی دین سمجھن دا شوق باقی نہیں رہا جنہوں جو لمبا ہے نا انہیں وہ چاہ لیا ہے تو پھر اینج چکے ہے وہ انہیں سمجھا جو میرے کولے اے سیاہ دوجے تو دنیا جائے لگی پھر دی تو پتہ ہی ننتے کوئی اے دی مثال میں جی دینا ہوں نا بچوئے نے سوڑ دی گڑی لبی تو اسا کیا میں پنساری ہیں جنہوں ایک قدی گال یاد ہو جائے اور دوجہ نہ آتا ہے اور میرے تو کچھ ہوئے تو ان کی پتہ تو اسی بھائی صاحب چپ کر رہنے ہیں بھی ہوڑے تھے چپ کر میرے لیے تجار نہیں بولن سارا جہان عالم ہویا پھر دے اور بچے ساڑھے اتنے کریزی نے انہوں جیڑی شے نیٹ تو لب جائے وہ سمجھ دینا با تھاں ہی آئے سمجھنا حالانکہ میں جنیاں تو بھی پوچھے آئے نا جنہ نیٹ تو جو بھی لے آئے
میں نیٹ تو جو لیا آئی کی پھر نکلے یوں آندھا جی ویکھیا ہو رہا نکلیا ہو رہا ہنے تے تو انباڑا پتا ہونا ہے جڑے نیٹ تو لیندے ہو میں تے جتی بھی نیٹ تو نہیں خریدی آپ ہی جا کے لئی دی بھائی صاحب فیس بک دی دنیا ایک فیک دنیا ہے ایک ٹکڑے چو دین سمجھے چھ نہیں آؤں گا قرآن پاک چاہت اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اے ایمان والے ہو نماز دے نیڑے نہ جاؤ تو بھائی صاحب انہوں سوال ہے وہ یہ آیت پڑھ کے تو ان کو بندہ آکے با قرآن چاہتا ہے یہ نماز دے نیڑے نہیں جانا چاہیے تو تسی دسو ہونے آیت صحیح ہے پڑھی تے اس ہے قرآن بھی ہے لیکن انہوں یہ آکھنا چاہیے بھائی دیکھو اگے پیچھے بھی یہی ہے نہیں لفظ آئے نماز دے نیڑے نہ جاؤ قرآن چاہت تو ہے مگر یہ آگاہ کیا تو آگاہ وے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا جدو تسی نشے دی حالت جو وہ ادو نماز ال نہ جایا جائے ان اگلے عرب چھڑ دی تن پچھلے چال ہے تو ایسا ہی آج کل ساڑھے دین نہ رو بھائی اگر کوئی جتیاں شرٹاں میک اپ کر کے کوئی غلط چیزاں بیچ دے تو اس کو توڑا تے دنیا دا مسئلہ ہے تو اسی او دے جو چاہو کرو اسی تے اچھائی دے نال ہے لیکن جدو بات دین دی آئے گی تو پھر آپ دی خدمت وچ عرض کیتی جائے گی کہ بھائی صاحب ان ھذا العلم دین بیٹا یہ علم تمہارا دین ہے فانظروا موبائل تو لے رہے تو ساتھ سائیاں دا فرمان ہی نہ سمجھا جڑا انہاں فرمایا سی فانظروا پہنا ویکھو تے صحیح لے کتھوں رہے کس جگہ تو تسی دین لے رہے وہ تھان تے ویکھو اور ساڑھے ویچنا یہ رواج ہے جیڑا سیاستدان منہ پھٹ ہوئے ان منہ پھٹ نو دبانگ سکتے وہ دی فالوین بڑی ہوندی ہے یہ ہے پھاد کے نا میں لفظ نہیں بول رہا ہوں تسی آپ سمجھ گئے ہو پر راک چھڑکا ہے یہی طرز علماء بچ بھی ہون چل گئی جیڑا مولوی منہ پھٹ ہو جائے نا انہوں نے با فلانا ہے جی نا پھاد کے جی آئیں بچھا دن جائے کوئی بندہ بولن نہیں دے جیڑا انجینئر ہے وہ تے سارے آن بچھائی ہو دوجے مولوی تے ایک دے دوجے نے بچھا مولوی تھی جیڑا مولوی انجینئر ہے وہ جی سارے آن بچھا چھڑ دے میں کہتا مطلب ہے وہ مہا بدتمیز ہے دوجے تھوڑے تھوڑے بدتمیز نہیں وہ ذرا بڑا بدتمیز ہے کیونکہ وہ سارے آن بچھا دیں دے جی ہون آج کل وہ خود کسے بابے دی تلاش اچھنے جڑا انہوں نے بار لیا پتہ نہیں ان کتنیاں کو منتا اندر منی گئیاں ہونیاں نے یا بار آلیاں کتنے کو ڈیوے مزاران تے باڑے ہونے نے بابا ایک واری بار لیا تو ساٹھے بندیاں دی بھائی صاحب کڑی گل کر دے وہ سید شبیر شاہ صاحب آپ زبادی ایک جملہ بول دے ہوں دے ہے میں ساڑھی قوم بڑی بادشاہ ہے جیڑا ملے سارے دے کپڑے پال ہے ان بھی مان جاندے نے جیڑا سارے لا چھڑے ان بھی مان جاندے مطلب سوچ سواد کوئی نہیں بکوئی کسے ویک وانڈنال مننا ہے کوئی کسے بندے نو کو پرخ کرنی ہے کوئی یہ داگا بچانا اور ساڑھے سواد علی گلے وادن بھائی اگے آج تک یہ مسئلہ سی سنے ہی نہیں جی میں ایسے بندے دس بھائی صاحب تے کمزوری تو اڈی ہے نا بتو ساں سنے ہی نہیں آئی تھے تو اڈے نیڑے جا میں جمعہ پڑھانا اس ویلے جمعے تے جاندے نے جس ویلے ختم ہونا رہا عید تے تقریر ایسی کرتے ہی کوئی نہیں ملاد چو نہ ہونا ہی نہیں کہ پھر آکھنا ہے سن مولویاں مسئلہ دے سینوں مولوی تو اڈے کاننے جی پھوکنا سی باجی دے تُسی دس جاندے توڑا کے دس جائی مولوی سن دے کدو ہے تُسی صدیقی صاحب اور اعلان کر کے لکھ کے لائے جنہ مسئلہ پوچھنا ہوئے آ جاؤ میرے کو
مغرب تو بعد عشاء تک ہر روز ڈیوٹی مسجد دینی، کوئی آ کے پوچھو خود نہیں جانا، اتنے بہ کے آکشن نہ بھائی اگے آج تک یہ سنیا ہی پاجی تسی پھر گوگو سنیا جی اگے آج تک تسی سنیا کی تسی سنیا ہی نہیں۔ اور جس بندے دی یاد فرما لو زبان ہی دینی نہیں، اس بندے دے اندر دین نہیں ہو سکتا۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ اندر گندگی ہوئے، بدتمیزی ہوئے، بد اخلاقی ہوئے تو باہر پیار کی میں نکل سکتا۔ لسی والے بانڈے چو دودھ دی خوشبو نہیں آؤں، دودھ والے چو دودھ دی خوشبو آئے۔ تو میں پہلا سبق تے تو آنے یہ پڑھانا کہ دین اس جگہ تو لیا کرو بیٹا جیڑی دین والی ہو۔ حیران ہو جانا کہ اس قوم نو یہ سمجھ کیوں نہیں آؤں دی پئی، کدی سبزی والے کو جا کے تسی گولیاں لگیں۔ بھائی صاحب میں سوال پہ کرنا بات تسی کدی پا گلزار نو جا کے آکھیا ہے کہ پاجی سیٹا مٹ ہے جے؟ مہربانی توڑی تساں کدی موسم تو جا کے پوچھا سٹور والے تو کہ بھائی گوبھی ہے، یہ تو مطلب ہے توانے سارا پتہ ہے بکیڑی شے کتھوں لینی ہے، تے توانے یہ کیوں سمجھ نہیں پی ہوندی کہ دین مسجد ہی چلائیدا ہے تے مدرسے ہی چلائیدا ہے؟ یہ دین لینے کی تسی ٹھڑک جاندے ہو کہ نہیں جی ایتھوں بھی لب جاندا ہے، ایتھوں بھی لب جاندا ہے، ایتھوں بھی لب جاندا ہے۔ جتھے دین آیا ہے وہ تھاں ڈھونڈو۔ کیا دین مسجد چاہیا ہے کہ نہیں آیا؟ دین مسجد اور مدرسہ پہلا اصحاب صفہ کتھے قائم ہویا ہے؟ جتھے رسول اللہ سرکار بیٹھ کے پڑھان دے سن صحابہ پاک وہ جگہ کتھے بنی سی؟ دین دے اصل ماخذ اور مراجع کی چیزاں اس طرف رجوع فرماؤ اور اتھو جا کے خدا را دین حاصل کرو۔ یہ اصلی اور پیور اور ریل لینا جنا وہ اتھو لبنا ہے۔ میرا سبق مکمل ہو گیا، ہون تقریر دا اگلا حصہ مختصر جا بیان سنا۔ ادھی سمجھ آگئی؟ حضرت صاحب اوران دی ڈیوٹی لائی ہے، فری 10 دن، اخلاق نال 10 دن، پیار نال 10 دن، اتھو جا کے بیٹا دین سمجھا گا۔ جواب نہ دین، بات اخلاقی دا مظاہرہ کرن تے سمجھ لینا ہے انہا کوئی اصل دین نہیں۔ تے یہ پیار محبت نال تو انفری ہے دین دسن تے پھر سمجھا جے اے حضور دے دین دے نمائندے نے امبیسیڈر۔ جنتی 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 بڑا اچھا کیتا جے جیڑا تسی ڈیرے تے محفل کرائی ہے۔ بعد اوقات محفلہ میں بیٹھے ہویا بندے کو وہ گلاں بھی منہ چوں نکل جاندیاں نے جیڑیاں ثواب والیاں نہیں ہوندیاں، تو چنگی محفل اچ بویے تے اللہ انہاں دی معافی دے چھڑدا ہے، کفارہ ہو جاندا ہے بریاں محفلاں دا اچھی محفل دی۔ یہ بہت اچھا کیتا جے اللہ تو ان دے اتے راضی ہو کے اجر کثیر عطا فرمائے۔ میں تے اپنا ڈیرہ یہ سمجھ نہ پاوے میں مسجد چرانا نا، پر میں یہی سمجھنا بھی یہ ساڈا ہی ڈیرہ ہے۔ اور بھی کسی بنایا ہوئے تو بھائی ڈیریاں دی تاریخ بڑی پرانی، میرے خیال دینے جو ہے بھائی ڈیرہ جیڑا ہے نا دارہ، ساڑھے منڈی باؤدین الدارہ سدے، ایدے ساڑھے پنڈی بڑیاں سدے ڈیرہ، یہ بہت پرانی چپالوی سدے نے انہوں۔ یہ ساڑھی تہذیب اور ثقافت اور تاریخ انسانی میں چیدی بڑی لمبی تاریخ، مشہور ڈیریاں میں ایک ڈیرہ دار الندوہ سی،
اور ایک دار ارقم سی جتھے رسول اللہ بیٹھتے سن وہ دار ارقم سی، جتھے مشرکین مکہ بیٹھتے سن وہ دار الندوہ سی۔ اور دنیا دی تاریخ دا اہم فیصلہ جس جگہ تے ہویا ہے نا، حضرت صدیق اکبر دی خلافت دا واقعہ جس جگہ تے وہ بھی ایک دارہ ہی سی، ڈیرہ سی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سقیفہ بنی سعد کی بڑی پرانی تاریخ ہے۔ لوگ کٹھے باندھے نے، بیٹھتے نے، معلومات دا تبادلہ کردے تو شرعاً اے ممنوع نہیں ہے اگر لغویات نہ ہوں۔ اگر لغویات نہ ہوں تو شرعاً اے بیٹھنا اچھی بات ہے۔ اور اے بہت بلکہ حضرت عمر پاک نے مسجد تے نال ایک ڈیرہ بنایا سی، کیونکہ لوگ مسجد ویچ بیٹھتے سن اور گپ شپ لاندے سن، وہ آپ نے باہر ایک ڈیرہ بنا دیتا، فرمایا اتھے بے کے تسی اپنی گلاں کر دے رہے۔ تو یہ دیکھ کوئی بات اور برائی نہیں ہے۔ میرے کو ٹائم ہوئے تو میں خود چاہنا کہ کسی ڈیرے بچ ایسی جگہ تے بیٹھئے جیتے لوگ کٹھے بیٹھے ہوں، مگر میرے کو چکے اتنا وقت نہیں ہوتا، میں مگر اس چیز کو برا نہیں سمجھتا بلکہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ بعد بہت سارے سماجی مسائل ایسی جگہ تے بے کے حل ہو جائیں، صلح ہو جاندیاں نے، سجن ایک دوسرے کو بہ جان، ادیاں لڑائیاں اس ویلے آپے مک جاندیاں جس لئے بیلی رال کے بہ، اور جدو دور راندے جان پھر دلاں وچ وہ قدورتاں پیدا ہوندیاں جاندیاں نے، دوریاں ہوندیاں جاندیاں نے، نیڑے بہ جائیے تو بندہ اپنے بیلیاں کو بوے تو انجی مسئلے تے حل ہو جاندے ہیں، رکاوٹاں نشاں دور ہو جاندیاں نے۔ ملاقات بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، ایک بہانہ ہوندہ ہے سماجی بیٹھک تو یہ اچھی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے بہت اچھا عمل کیتا جیڑا میلاد شریف دی نال محفل بھی رکھا، تو میلاد سرکار دی ہوئے تے عاشقاں نو خوشی نہ ہوئے، اے تے بھائی صاحب ہوئی نہیں۔ تو میں تو انہیں ایک ڈیرے داری دی گل سنے نا تے پھر دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث دے رہا آپ فرماندے نے مولا علی کہ میں فجر دی نماز رسول اللہ دے پیچھے ادا فرمایا، یہ تو ثابت ہویا مولا علی حضور دے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ مطلب ہویا علی دا ملنگ ہو جڑا نمازی ہوئے۔ آج کل مارکیٹ چو ملنگ بھی پائے جاندے نے جنہ ساری زندگی مسیح تے پیر نہیں دھریا تے وہ بھی آندے نے سی زمین تے بے کے اتریاں گلاں پہ پڑھ دیں۔ ہاں جی باجی ایسی پھر اتھے بھی آنے جی ٹھیک ہے، تو اسی یہ بھی کر سکتے ہو جی تواڈی کیا بات، ملنگ علی دا ہوئے گا تو یا قرآن پڑھدا پیا ہوئے گا یا نماز پڑھدا پیا ہوگا، وہ مسلح تے بیٹھا ہوئے گا، دھوئیں تے نہیں بیٹھا ہوئے گا۔ علی پاک سرکار دے مریدان دی شان، اور الحمدللہ اسی مولا علی سرکار دے ہی مریدان انہوں نے پیار کرنا لے۔ درویشو مسئلہ سمجھے آپ فرماتے ہیں میں حضور دے پیچھے نماز فجر ادا فرمائی تو ایک بندہ آیا، وہ اپنی کمیونٹی دا عالم یقال لہو فلان حبر، اسے اپنی کمیونٹی میں عالم مانا جاتا ہے، یعنی وہ یہود دی جو مذہبی شخصیت سی بڑا عالم سی یہود دا، وہ مسجد چاہتے گلہ میں رمضان دیا نے گل اسی سن لینے ہیں، رمض نہیں سمجھ سکتے، ذرا رمض سمجھ لیں، وہ یہود دا عالم سی، حضور نے وہ دیکھو قرض لیا ہوا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ حضور یہودیہ کو بھی قرض لے لیندے سن، کڈا کھلا جا دین سی ساڑھا، اور اسی کڈا تنگ کر لیا۔ میرے نبی نے فرمایا یسرو ولا توسرو بشرو ولا تنفرو، لوگوں آسان دین لوگان دسو تنگی نہ کرو، خوشخبری دیتا کرو، لوگان دین تو متنفر کرنا لگیں چیزاں نہ بیان کریا۔ میں ایسے مولوی بھی ویکھن جڑے بیان کر دیں تے بندے آن دیں بھائی ایس مولوی دی تقریر اگوں نہ آشو، ایسے بندے بھی بیان کر دیں، اور وہ بندے بھی میں ویکھیں جڑے آن دیں سوری دیا ایک باری یا رسول اللہ دا نعرہ مارتے سی سدھے جنتیاں ہی صاحب مولویاں دینا پر دن دے رسن کھلو کے
انہوں تو بھی صدقے جاؤں، مطلب حد اعتدال ہے ہی نہ۔ تو کچھ مولوی یہ دی تقریر کرتے ہیں، وہ انہوں دی تقریر سنیا لگتا ہے باغاں جان والی واہ ہی کوئی، جتنے سابتے بچو اس قبرے واڑ چھڑن ساڈا انشاءاللہ خیر ہوئے، وہ قبر ہے کہ پتہ نہیں شے کی ہے جتنے مولوی صاحب بڑھائی بیٹھے۔ تو بھائی صاحب دعا چیزاں میں حد اعتدال درمیانہ راستہ اور وہی اصل دی وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اب مسئلہ سنو، وہ جی سرکار میری نے اللہ اکبر نماز پڑھائی، مسلح تے بیٹھے سن، وہ یہود دا عالم مسجد آیا تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ پیسے تساں لین میرے کو، حضور نے فرمایا لین، اس نے کہا جی میرے پیسے دیو۔ یہ مطلب ہے کہ حضور نے ایسا ماحول کریٹ کیتا ہوا سی بندے جویں دی بھی گل کرنا چاہنا نا وہ آ کے کر لیندے ہیں۔ عوام اور ریاست مدینہ دے سربراہ وچ کوئی درمیان دربان نہ ہوندے، بندے سیدھے آگے آندے اب قرض لے آ جاتے دیو۔ حضور نے فرمایا کہ جڑا تیرا ساڈا وعدہ ہے قرض دا وہ اجے نہیں آیا۔ اس سے جی چلو وعدہ نہیں آیا دینے ہے جی، اس سے کیا میرے پیسے اتنے رکھنے جی، تو جے پیسے نہیں دینے تو اے مسلح تو میں تو انہوں اٹھن نہیں دینا، اتنے بیٹھ جاؤ۔ ان جڑے مولا علی حدیث روایت بیان کر رہے ہیں، یہ مطلب ہے ہائے تو وہ بھی اتھے ہی نہیں، تو پھر دیگر صحابہ بھی آئے۔ حضور فرمایا ٹھیک پیسے تو نہیں ہیں، اگر تیری یہ خواہش ہے کہ یہ تھے بیٹھنا ہے تو اسی بیٹھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو، صحابہ بھی بیٹھے، وہ جا کے مسجد دی دیوار نہ بیٹھے۔ کتنی نرمی ہے دین اور کتنی نرمی ہے حضور دے رویے۔ آپ مسلح تے بیٹھے، وہ مسجد دی دیوار نہ بیٹھ گئے تے سرکار دے چہرے لو بیندا، وہ بھی دیکھ رہا سی بھائی چہرے دے تاثرات بدل دیں یا نہیں بدل۔ وہ سرکار نو ویندا پیا، سرکار مسلح تے تشریف فرمانے، ایک گل فجر دی نماز دی زور دا ویلا ہو۔ مولا علی فرمانے فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء۔ حضور نے زور پڑھائی تے پھر بیٹھ گئے، پھر آپ نے عصر پڑھائی تے پھر بیٹھ گئے، پھر آپ نے مغرب پڑھائی تے پھر بیٹھ گئے، پھر آپ نے عشاء پڑھائی تے پھر بیٹھ گئے۔ انہوں حضور اللہ ویکھی جاتا ہے غصہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ توجہ ہے بس سرکار نو غصہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ ان سرکار دے چہرے دی زیارت کی ہے یہودی، منگن پیسے آئے، حضور نو بٹھا لے، بھائی صاحب اتھے کھلو کے ایک گل سن لو، یہ مطلب ہے ادھار لینا سنت ہے، ادھار لینا، لیکن بندے یہ سنت عمل کر دیتے، انہوں نے نہیں پتا واپس کرنا بھی سنا۔ وہ آدھن بابو ٹھیک ہے ادھار دی کیڑا ماں مر گئی دے لینے دے لینے۔ اچھا پھر لڑائی تو بغیر ادھار واپس نہیں ہوگا، لڑائی تو بغیر ادھار واپس ممکن ہی نہیں کہ وہ بندہ دونوں، اور پھر تو اسی کسی بندے چاندے ہو نا کہ بندہ میرے متھے نہ لگے، من چنگا نہیں لگدا، ان ادھار دے۔ بالکل ایسا نسخہ کیمیا ہے، وہ بندہ دوبارہ گلی چاہتا بھی پیا تو انبے کے سائڈ تے ہو جائے گا، ہندے سامنے میں نہیں ہوں، کڈا سواد ہے بندہ غیر۔ اور کچھ ایسے بھی ہوندے نے
جڑے اگاں ٹر جاندے نے ادھار لے کے انہاں نوں دسیا جے تسی تے بندے ہی بڑے معتبر بیٹھے ہو لیکن ایسا کو بیلی ہوئے تو دسیا جے بھائی اگلے جہان تیریاں نیکیاں پیسے ہیں چسائیاں ہوتے رکھ چھڑنی ہیں جڑیاں بندے کو نیکیاں ہونی ہیں وہ ادو چاہ کے اس پیسے دے وچ بندے دے دیتیاں جانیاں اور اگر پیسے زیادہ تے نیکیاں تھوڑیاں نکلیاں تے پھر او دے گناہ چوکے دے رکھ دے زیادہ دنیا تے معافی مانگ سکتے ہو وہ تے معافی مانگ لو دے سکتے ہو وہ تے دے لو کسے دا مال کھا کے نہ مرے آئے نمازہ رب دا معاملہ ہے وہ بندے چاہے تو ساریاں چھاڑ دے قرآن پاک کے چاہتے ان اللہ لا یغفر وان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء شرک تو علاوہ باقی سارے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے بے دی اپنی شرک دی معافی ان الشرک لظلم عظیم جس انسان نے شرک کیتا اس نے اپنے سارے عمل ضائع کر دیتا شرک نہیں کرنا بھائی صاحب سب تو زیادہ رسول اللہ نے جس کام پہ تبلیغ کی تھی وہ شرک کی ہے شرک نہیں کرنا اور یاد رکھنا اے او جرم ہے جی اللہ پہلے اعلان کر دیتا ہے کہ اس دی میں معافی نہیں دینی عزیزاں من بابے درویش پرانے گلہ کر دیا ہے بابے فرمان دیا ہے بے قدران یاری نالوں سنگ چوڑے دا چنگا حرام دا گوشت کھامن نالوں تے ساگ سروں دا چنگا حلال کھانا چاہیے دوجیاں دا مال نہیں دبانا چاہیے اپنا مال رب تو منگو اللہ دینا چاہے تو ڈھل نہیں لگ دی کہ جو پیشان لینا چاہے تو موڑ بھی نہیں ڈھل لگ میں اپنی زندگی چ بندے ویکھے نے غریب ہے امیر ہو گئے امیر ہے مڑ غریب ہو گئے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ تیاڑے بندیاں وچ پھردے رہندے نے بندے نہ اپنی تھان تے کھلونا چاہیے میرے سنگیوں میرے عزیزوں میرا اللہ فرمانے لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ غلط طریقے نال اپنے بیلیاں پیاریاں سجنہ دا مال نہ تھیایا جے رزق حلال دا کھایا جے روٹی حلال دی کھایا جے عزیزہ نے دی وقار بابیاں بڑیاں گلنا دے نچوڑ کٹے ہوئے نے بابے فرمان دے نے کیا بات ہے بابیاں دی بابیاں دے نے دو جگ دی یہ دولت لپے ظالم نفسنا مردہ ہو باج فقیراں اسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا اصل کمال ہے یہ کہ بندہ اپنی تھان تے کھلوے دوجیاں دا مال غلط طریقے نال نہ ہتھے آئے عزیزو جدو مالک دینا ہوئے نا جی اے دل کوئی نہیں لگ دی میں یا قدم دے چھڑا جدو پتر اس لینا ہوئے نا تو ساڑھے پینڈ ایک پٹواری یہ واندہ ہوندہ ہے بے دی پیسے دی بھی کھوتے آلی ہوڑی نہ ہونا اس تے کرنا تو پھاد کے بھی چھک دے رہو تھے بنی تو وگا نہیں ہونا آنا اس تے پیشا بھی کٹ دے رہو تھے دھکے نار بوئے بان کے اندر دینا مالا کے رجنا تھا باجیا دھکا مکی نار رزق اندر دے اور دی کوئی نہیں کرے وہ آ بھی جائے تے بیمار کرنا
سوڑ پا چھڑ گھبراہٹ ہوندی حلال دا ہوئے گا تھوڑا بھی ہوئے گا تے ٹھنڈ پا دے من دسوئے میں تو اڈے کو پوچھنا میرے یار بیٹھے ہو پلنگ ہوئے 5 لاکھ دا تے منجی ہوئے جی دی دون دلی ہوئے پلنگ تے نیندر نہ آوے تے منجی تے سکھ نہ آوے چنگی شے کیڑی اے رمز نو سمجھو بھائی پاویں دون میں پوری کھچی نہ ہوئے ٹوٹی دون والی منجی ہوئے تے جے بندے نو ہوش نہ ہوئے ستیاں تے سمجھو رب راضی 5 لاکھ دا بیڈ ہوئے تے ساری رات پاسے مار دیا لنگ جائے تو تے سائیں مارنے نہیں بیٹھ دے رب کو سکھ منگیا کرو جانے من جتھے سکھ آ جائے وہی جنت رہی تھا اتلا سارا حساب کتاب ہے ساڑھی ضرورت ہی تھے اے بریج ہے باقی سارا حساب کتاب ذہن نہیں ہے ذہن نہیں با میرے کوڑے اتنے نے میرے کوڑے اتنے نے بندہ مائنڈ سیٹ جتھے بنا لے اتھے مطمئن ہو جائے فقیر دی گل سن لو جی وہ جدو عشاء ہوگی نا اس بندے حضور نو بھائے آتے وہ چہرے اللہ ویکھی جائے ہونے سرکار دے متھے مبارک تے واٹ آؤں گا ہونے سرکار غصہ کر دے آسی تے چل دے پھر دے پٹرول آنو یا کوئی ساڑھے نیڑیوں لگے تے سانو میں اسی آگ پکڑ جانے ذرا اپنے نبی سرکار دا حوصلہ تے ویکھو عزیزہ نے من میرے اعلیٰ حضرت بولے اور قرآن دی سائے دا ترجمہ فرمایا میرے اللہ فرما دینا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے اعلیٰ حضرت فرما دینے تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم بھائی صاحب مسئلہ سنیے حدیث شریف چاہتا ہے کہ صحابہ پاک جڑے بیٹھے سامنے انہاں نو غصہ آ گیا انہاں منہ تا نہ بولے میں حضور سرکار ناراض ہون گے پر انہاں اکھاں نال اس یہودی نے دھمکایا گلاں اکھاں نال بھی ہو جاندیاں نے ایویں گل ہے انہاں اکھاں نال انہاں ڈرایا تیرے کو پوچھ لی مولا علی فرماندن ففاتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَالَّذِي يَسْنَعُونَ بِهِ حضور نو ناکھاں دے اشارے دی بھی سمجھ لگ گئی بندے آندے نے سن دے نہیں ہوئے حضور تے اکھاں دا اشارہ بھی جان دے اللہ اکبر حضور نے فرمایا صحابہ منعنی ربی ان اظلم مواحدا اے ہے یہودی پر میرے رب نے میں نو ظلم کرن تو منع کی تھا بڑی شان بڑی شان بڑی شان فرمایا منعنی ربی ان اظلم مواحدا بھائی انہاں نال ساڈا معاہدہ ہو چکے میرے رب نے زیادتی کرن تو منع کیتا ہے یار کدی تسی سوچیا ہے کہ جیڑا نبی یہودی نال زیادتی نہیں کرن دینا وہ نبی کسے مسلمان نال زیادتی کیتے ہیں ساڑھے نال راضی ہون گے بھائی صاحب غلطی ہوئی ہوندی ہے ایک بھی سمجھ چاہ جائے تو ساری رات بھی لگے رہی ہے کہ غلطی ہوئی کہ جس نبی نو یہ پسند نہیں کہ اس یہودی نال زیادتی کیتی جائے جس فجر تو لے کے ادھی رات ویلے تک بٹھا رکھے
وہ نبی تو ہمسائے نال زیادتی دی اجازت کیویں دے گا؟ تسی محلے دار کسے غریب نال زیادتی کرو، کسے یتیم نال زیادتی کرو، وہ نبی تواڈے نال کیویں راضی ہو جائے؟ بھائیاں ہاتھ وچ لمیاں تسبیحاں چھڈ بھائیا اپنے دل نو سیدھیاں کر۔ بابیاں نے کیا گل کیتی ہے؟ بابے فرماندے نے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا۔ ساڈی قوم عمران خان صاحب تسبیح پھڑی رکھ دیا وہ ویکھی ویکھی ساریاں پھڑ لیا، میں آ گیا تار چھڈو تھلے تہاڈی مہربانی پا ران دیو سیاست تے تسبیح کٹھی نہ کر۔ اے اولیاء اللہ نے سجدی ہے تو انہاں کول ہی ران دیو، اے صوفیاں دا شعار ہے انہاں کول ہی ران دیو۔ تسی کی کر دیو؟ نالے جھوٹ بولی جاندے ہو، نالے تسبیح پڑھی جاندے۔ ایسا نہ کرو میرے عزیزو، بابے آندے نے تسبیح دے مڑکے نہ پھیر، ایکو دل دا مڑکا پھیر۔ فرمایا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، تے کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو تسبیح دار تو کسبی ہویا، تسبیح دا تو کسبی ہویوں بھئی تسبیح بڑی پڑھنا ہے، ٹھکا ٹھک مڑ کے مارنا ہے۔ فرمایا تسبیح دا تو کسبی ہویا، تے مارے دم ولیاں ہو دل دا مڑکا ایک نہ پھیرے۔ آیا اصل پھیرن والی شے دے بابا باہو آندے دل دا مڑکا ایک نہ پھیرے، تے گانج کرے پنجویاں ہو پتھر دلی جنا دے باہو اوتھے ضائع وسنا میاں ہو۔ دل پتھر کر چھڑیے، دل موم نہ کریے، دل پتھر کر چھڑیے تے تسبیح ٹھکا ٹھک پہ پڑھیے تے بھائیا پھر او کیویں موم ہو سی؟ اصل چیز ہے بھائی باہروں مل مل دھوندیے اندروں بھی مل دھو، باہر دا دھوتا کی کرے جی اندروں صاف نہ ہو۔ میرے حضور دا دین سمجھے۔ اللہ آپ نو برکتہ عطا فرمایا میرے سجن۔ اصل گل ہے بھائیا ایتھے، اور ایتھو گل کھرے بندے دی ہوندی ہے، جیڑا ہوندا ہے نا مومن وہ ایتھو صاف ہوندا ہے، وہ دی ایتھے گل ہوندی ہے جیڑی وہ ایتھے ہوندی ہے، وہ اکثر بندیاں کوڑا لگدا ہے۔ کیوں؟ یہ منافقت نہیں نا انہاں ہوندی ہے جیڑی اس باہر کٹ دیندا ہے تے جیڑا دل وچ ہور رکھے تے اتو ہور رکھے، وہ بندیاں بڑا پسند آندا ہے، آ بندہ بڑا چنگا، وہ اللہ نے پسند نہیں۔ اقبال آندے نا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ فقیروں بات سن، حضور نے فرمایا میرے رب منع کیتا ہے صحابہ بہ جاؤ، یا رسول اللہ اس یہودی نے تو قید کیتا ہویا سنوارا نہیں کھانا۔ میرے حضور فرماندے نے صحابہ انتظار کرو،
ویکھو تے صحیح نتیجہ کی نکلدا ہے۔ میرے مرشد علی فرماندے نے اگلی سویر آ گئی، 24 گھنٹے گزر گئے، میرے نبی مصلی تے بیٹھے ہوئے نے، کتنے بختاں والا ہے یہودی پر 24 گھنٹے رب دے یار دا دیدار کردا رہا۔ ہن جڑا اینا راج کے یار دا منہ ویکھے اللہ نے مڑوارا تے نہ کھاندا بے دو دخل جائے۔ جدو اگلی سویر ہوئی میرے نبی نے پھر نماز پڑھائی، کیا میرے نبی پاک دا حوصلہ ہے، کیا میرے نبی پاک سرکار دا رتبہ عالی ہے، کیا میرے نبی دا بلند اخلاق ہے۔ میرے نبی سرکار مسلط جلوہ کرنے، فجر ہو گئی، یہودی مسجد دیوار چھڑیے، سرکار دے قدمہ وچ آیا ہے، جلد کر دے سونیا میں اپنی کتاب تورات وچ پڑھیا سی، اگر نبی سچا ہوئے گا او دا اخلاق اچا ہوئے گا، سونیا میں کردہ بھی آپ دیتا ویڑے تو پیڑا منگن بھی جان بجھ کے آیا وہاں، میں تکنا چاہتا سونیا تیرا حوصلہ تے اخلاق کڈا بلندے، سونیا میری آزمائش مک گئی ہے، تیرے اخلاق کریمانہ دی حد نہیں آئی، میں نو اپنا کلمہ پڑھا، اپنا غلام بڑھا۔ عزیزان من کلمہ کسی نو مولوی صاحب پڑھایا ہے، کسی نو قاری صاحب تے حافظ صاحب تے شاہ صاحب پڑھایا ہے، پر کتنے بختاں والا ہے جنہوں کلمہ کلمے والے نے پڑھایا ہے۔ اور کیا مسجد نبوی وچ منظر ہوئے گا جدو حضور فرمایا ہوئے گا پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ، جدو مران تے سونے آیا جاویں، سونی صورت پاک وکھا جاویں، سانو کلمہ یاد کرا جاویں، پڑھیے لا۔ آپ نو ایک میں نا بیک گراؤنڈ سمجھا لواں، اے شیر میں کدو جوڑیا سی، میں باقاعدہ ویسے شاعر نہیں، شاعر تے راضی صاحب بیٹھے نہیں، تو اسی تے آئے میں بس جوڑ لا لی دے کدی کدی۔ میں مدینہ شریف کیا کچھ عرصہ پہلے، تو میں رسول اللہ سرکار دے روزے پاک کے دعا کی تھی کہ سنیا میں 25 سال تقریباً سرکار تواڈے دین دی تبلیغ کی تھی، 5 سالائیں تبلیغ پورے پاکستان کیتی ہے، کسے کو پیسے نہیں منگے، کوئی سنیاں نوے علماء نہیں دے سکتا بے تواڈیاں پیران تقریر نے صدیات و ناکہ پیڑا مقاد تاؤں، جو کسے دیتا ہے وہ لیا کے حضور دے دین تے لایا ہے، جنہ نال کاروباری شراکت کیتی ہے انہوں نے اسٹامپ پیپر لکھ کے دیتے کہ اے میرے لو وصیت نامہ ہے، جس وقت میں دنیا تو جاواں میری جتنی جائیداد پراپرٹی ہوئے ساری یا مسجد نو یا مدرسے وقف کر دے تاکہ میری قبر وچ دا ثواب میں ملدا رہے۔ تے سونیا میں دیتی ہے 25 سال ڈیوٹی، تے جڑا بھی نوکر ریٹائر ہوئے ان کچھ نہ کچھ انہاں دی گورنمنٹ دیندی ہے، تے سونیا میں ہن ریٹائرمنٹ لینا چاہنا تے کچھ میں بھی ریٹائرمنٹ لینی ہے۔
روزے دے سامنے تے اتھے پھر میں اے جملے لکھے سے یہ پھر اس وجہ تو پوری دنیا چ مقبول ہو گئے حالانکہ این سادہ جے جملے لیکن یہ چونکہ ان دے پیچھے ایک مخصوص پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہے اس واسطے پھر یہ زیادہ لوگوں پسند آیا بھئی یہ اصل چیز آ گئی سرکار دی نظر چ مقبول ہو گئے میں کہ سنیا میں ریٹائرمنٹ تو بعد منگنا کہ جدوں میں مرا نا مرنا دے سارے ہی دے جو ڈرنے دی کیڑی لوڑ ادو سرکار ایک باری دیدار ہو گئے تے سنی جنازے تے آن تے سنیاں نو لاما کوئی نہ دے تواڈے پیر اتنا مال بنا کے گئے جو ہوئے وہ اللہ دے دین واسطے مسجداں ہون مدرسے ہون جو مال ہوئے جائیداد ہوئے وہ سارا دین نو دے گے تے میں تاں مرانگا پر اے دا بدلہ ہے وہ سنیا ایک باری دید ہو جائے اس ویلے جملے میں بولے تھے جیڑے تو انہوں سنا رہے کیڑے جدو مران تے سونے آ جاویں سونی صورت پاک بھی کھا جاویں سانو کلمہ یاد کرا جاویں پڑھیے لا الہ الا اللہ جدو مران تے سونے دید ہوئے ان اکھیاں دی عید ہوئے نالے پڑھنا کلمہ نصیب ہوئے پڑھیے لا الہ عزیزوں اور ساتھیوں حضور سرکار دے اخلاق کریمانہ نے غیر مسلمانوں میں اپنے قریب کر لیا تو ساڑھے اخلاق اجے اس سطح دے نہیں جس سطح تے دین ڈیمانڈ کر رہا ہے میں خود کدی کدی غصہ آ جاندے میں اعتراف کر کہ غصہ میں کدی کدی اجے بھی آ جاندے اور میں دعا منگنا یا اللہ جڑا کدی کدی ہوندہ ہے یہ بھی ختم فرما اپنا کرم فرما جڑا کدی کدی ہے میں بندیاں تو غصہ چڑھ جاندہ ہے اے بھی میرے نکل جائے بڑی کوشش کی پر بڑا برداشت بڑی ہے روز گانا کھا کے موڑ نہ غصہ کرنا ہے کمال تھوڑا ہی بڑا کمال ہے روز گانا کھانیاں اور روز غصہ نہ کرنا تو سال ایک کدی واری جیڑا قابو آ جائے ہوندے تو پھر سال پورے دا نکل جائے ہاں جی تو آ جائے ایسے میں پورا سال کوشش کرتا رہنا میں انہوں غصہ نہ آوے کدی کدی 2 سال لنگ جاندے نہیں کدی 3 بھی لنگ جاندے نہیں کدی نہیں آیا اللہ دا بڑا احسان ہے اور اللہ دا بڑا شکر ہے کہ نہیں آتا غصہ نہیں آتا تو اے پاڑی محبت میاں ڈیرہ گجران دی اور ڈیرے دی جتنے ڈیرے دار نے مان آڑے نے اللہ تو انہوں عجر دے دے اے فقیر دا میلاد شریف دا لنگر ہے کہ سانو سارے انہوں اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے اپنی بولی چنگی کرنی چاہیے زبان میٹھی کرنی چاہیے دوجیاں دے بارے غیبت کا زبان آلودہ نہ کرو جتھے بابو دوجیاں دیاں گلہ نہ کریا کرو اپنیاں کریا ساڑھی بری جی ایک عادت ہے اسی بے کہ اپنے دکھ سکھ نہیں پھرول دی اسی سارے جان دیا گلا کر دے فلانا انجدہ فلانا انجدہ اپنا کرو میں انجدہ تو انجدہ میں انجدہ یہ کریا کرو اسی سارے کریے دوجیاں دے بارے اسی گلاں کرنیاں چھڑ دے بھی اپنیاں کریے تے دوجیاں دیاں غلطیاں تے بھی تھوڑا جا معاف کریں تھوڑا جا دل بڑا کریے باجی اسی انسان آر ربوٹ تے نہیں نہ بون ساڑھے کو غلطی ہونی نہیں کمپیوٹر بھی کدی کدی مسٹیک کر جاتا تو اسی مڑ بندیاں کو چھوٹی موٹی وعدہ کاٹا ہو جائے تو بندیاں نہ معاف کرانگے تو ساڑھے نال بندے جڑے رہن گے اور ساڑھے نال بیلی سجن رہ رہنگے اللہ تعالیٰ ساڑھے تے راضی ہوئے اور اے ڈیرے تے میلاد والے سنگین برکت دے